ویلتھ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پوری سائنس ہے. امیر آدمی ٹیکنیکلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو یہ 1 لاکھ روپے سال کے 10-15 ہزار روپے مجھے دے سکتے ہیں. غریب آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو تو مجھے مہینے کے 50 ہزار مل جائے. یہ کمزوری ہاتھ آ جاتی ہے فراڈیہ لوگوں کی. وہ اب دانا ڈالتے ہیں ہم تو یہ اتنے پیسے دیں گے. یہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یوں جو غریب ہے اس کے پاس مواقع کم ہیں، پھر فراڈ کا شکار زیادہ ہوتا ہے. ایک جو سفید پوش آدمی ہے نا، اس کے لیے تکلیف بہت ہے زندگی میں، بہت تکلیف ہے. آج کے دور میں تو اتنی پونزی اسکیمیں آ گئی ہیں، آن لائن یہ کر لو یہ کر لو، یہاں پیسہ لگا دو. پورا شہر گیا ہے، پورا شہر لگا دیے دنیا نے. ان کے جو ایجنٹ ہے وہ پیسے نکال کے دے بھی دیتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ جناب ایپ بند ہو گئی. مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور اس نے کسی جائز طریقے سے کسی کام میں لگائے اور 10% نفع ہوتا ہے. مثال کے طور پر 5 سال کے بعد اس کے 5 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 7.5 لاکھ روپے. 7.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا. مؤثر پلاننگ اور آہستہ آہستہ لے کے چلنا، ہوس نہیں، تیزی نہیں، سمجھداری کے ساتھ. تو یوں جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے نا اپنی انکم کو بہتر طریقے سے بڑھا پاتا ہے. مفتی صاحب، بعض افراد ہوتے ہیں کہ کم انکم والے ہوتے ہیں، آمدنی ان کی محدود ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ آمدنی اسمارٹ بھی ہوتی ہے لیکن ان کے جو رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آمدنی اس میں لگ جاتی ہے، تو ان کی بچت اتنی ہو نہیں پاتی. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ، اور جائز خواہش ہے میرا خیال ہے، آپ بتائیے گا، کہ وہ کوئی سائیڈ انکم ہو جائے، کوئی ضمنی طور پہ انکم آنے لگے، کوئی سیونگ ہو جائے، کوئی آمدنی کسی طرح سے بڑھ جائے. میں ایک جاب کر رہا ہوں، جاب کے ساتھ کوئی جاب کر لوں، کوئی انویسٹمنٹ کر دوں، کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ آمدنی بن جائے. کیا رہنمائی دیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر سی باتیں دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہو. دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے کہا کہ بعض افراد، تو یہ تو دیکھیں ناانصافی ہے. ملک کے جو اکثر افراد ہیں وہ غریب ہیں. ٹھیک ہے صاحب، میں رجوع کرتا ہوں اپنی لو ناانصافی سے. لو انکم والے لوگ ہیں. جی. اور کم افراد جو ہیں وہ زیادہ آمدنی والے ہیں، ٹھیک. یعنی بہت زیادہ آمدنی والے. اور متوسط جو ہے نا پھر تھوڑے اور زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو جو ہیں وہ لو انکم والے لوگ ہیں. ٹھیک. تو لو انکم والے جو لوگ ہیں ایک ہی طرح سے پیسہ بڑھاتے ہیں، وہ ہوتی ہے بچت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسالت ایک لکھا معاشی ترقی کے لیے، کہ مسلمانوں کی جو معاشی ترقی ہے وہ کیسے ہو، تو اس میں ایک اصول بچت کا بیان فرمایا اور پھر اس میں اخراجات کم کرنے کی ترغیب دی. فرمایا یہ جو مقدمہ بازیاں ہیں کیوں کی جاتی ہیں، اتنے فیسیں بھری جاتی ہیں، ظاہر بات ہے سفری اخراجات بھی اس میں ہوتے ہوں گے، تو آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جائے. اور بھی ترغیبیں دیں. تو ایک جگہ پر جو ہے اعلیٰ حضرت علماء نے فتح ورزی شریف میں ایک بڑا پیارا مطلب کہ جملہ ارشاد فرمایا. لوگ جو ہیں پیتل کی گھڑی منگواتے ہیں انگلستان سے چھٹاک بھر کی، اور پیتل ایک چھٹانک سمجھو کہ 10 گرام پیتل، اس کے بدلے میں 1 پاؤچ چاندی دیتے ہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یعنی جو آپ پیسہ بچا سکتے تھے، کاروبار میں لگا سکتے تھے، وہ آپ نے ایک لگژری چیزوں پہ خرچ کر دیا. ٹھیک ہے، ایسی چیز جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے. ریٹرن نہیں ہے، لگژری ہے. جی. لگژری کا مطلب ہوتا ہے زیبائش. ٹھیک ہے. ایک چیز ضروری ہوتی ہے، کافی حاجت کی ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سہولت کی ہوتی ہے، اور ایک اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے، ٹھیک. زیب و زیبائش. ٹھیک. تو گھڑی ہونا ایک سہولت ہے، اور بہت مہنگی گھڑی ہونا یہ زیب و زیبائش ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے بچت کا جو ہے وہ اصول بیان کیا. تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ بچت کرتے ہیں. ایک کسان بھی بچت کرتا ہے، گندم اگاتا ہے تو پورے سال کے گندم اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ پورا سال اس کا جو ہے نا وہ آٹا گھر میں موجود ہو. لوگ بیسی ڈال کر جو ہے بچت کرتے ہیں. تو ویلتھ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پوری سائنس ہے، جو میں بطور طالب علم کے سمجھ پایا ہوں کہ ویلتھ مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے. میری کوئی فیلڈ نہیں ہے، میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن لوگوں سے کچھ قریب ہوں، ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک غریب آدمی ہے اس سے بھی تعلق رہتا ہے، متوسط سے بھی تعلق رہتا ہے، اور جو بہت امیر آدمی ہے اس سے بھی تعلق رہتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امیر آدمی ہے، مطلب متوسط درجے سے بھی تھوڑا امیر آدمی، ٹھیک ہے. اس کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے کہیں لگا دیا ہے کسی کام میں. ایک تو ہوتا ہے نا کور کام ہوتا ہے، کور کام میں تو پیسہ لوگ جو ہے نا وہ اور لگائے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ پیسہ پھر بھی ایسا ہوتا ہے ان کا کہ
یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اچھی خاصی انکم ہے. اب اس جتنی زیادہ انکم بڑھے گی اتنے زیادہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے انداز سے، رہن سہن سے، لائف اسٹائل سے پتہ چلے گا کہ انکم زیادہ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ملازمین رکھے ہوں گے، ان کا کک ہوگا، ان کا ڈرائیور ہوگا، ان کی جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہوگی، تو یوں انکم زیادہ آ رہی ہے تو زیادہ خرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ انکم کم کر دیں گے تو اس چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، انکم سیو کر لیں گے. انکم کا ریشو کم ہو جائے گا. ٹھیک. اس لیے ایک کاروباری آدمی کی روح ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے نا بھائی فلاں چیز میں روح ہے اس کی، ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے تو اس کی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کاروباری آدمی کی روح کاروبار ہوتا ہے. صحیح. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی انکم بند ہو، ورنہ تو اس کی زندگی آسان سے مشکل کی طرف چلے جائے گی. ایک نوکری پیشہ آدمی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بچا رہا ہوتا ہے، بچت کر رہا ہوتا ہے، جی. لیکن اس کے سامنے یا ایک اس سے نیچے کا بھی آدمی ہے، اس کے سامنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے. صحیح. وہ نوکری کرے کہ کاروبار کرے. صحیح. لوگ فراڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایک جو غریب آدمی ہے نا اس میں اور امیر آدمی میں ایک فرق ہے. میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے فرق ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، امیر آدمی ٹیکنیکلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں جی. تو یہ 1 لاکھ روپے سال کے 10-15 ہزار روپے مجھے دے سکتے ہیں. صحیح. یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. غریب آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو تو مجھے مہینے کے 50 ہزار مل جائے. ٹھیک. اب اس کے دل و دماغ میں 50 ہزار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو 50 ہزار بیٹھا ہونا جو ہے اس کی جو ایک کمزوری کہیں، جی. خواہش ہے اس کی. کمزوری، کمزوری ہے. یہ کمزوری ہاتھ آ جاتی ہے فراڈیہ لوگوں کی. ٹھیک. وہ اب دانہ ڈالتے ہیں، ہوں. ہم تو یہ اتنے پیسے دیں گے. یہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. جی. حالانکہ ٹیکنیکلی طور پر ایک سال میں جو ہے وہ 10-12-15% نفع ہو سکتا ہے. آپ خود کام نہ کر رہے ہو تو. ٹھیک ہے. خود کر رہے ہو تو زیادہ ہوتا ہے، 20-30%، 40%. وہ ایک الگ کہانی. کیونکہ جب کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی نفع رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکنیکلی طریقے سے خود کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو یوں جو غریب ہے اس کے پاس مواقع کم ہیں، پھر فراڈ کا شکار زیادہ ہوتا ہے، معلومات نہیں ہیں. آج کے دور میں تو جناب اتنی پونزی اسکیمیں آ گئی ہیں، آن لائن یہ کر لو، یہ کر لو، یہاں پیسہ لگا دو. گلی پورا شہر گیا ہے، پورا شہر. ایپ آئی ہے، ہاں بھی ہاں بڑھ رہے ہیں پیسے. وہ نمبر بڑھ رہے ہوتے ہیں ایپ کے اندر، پیسے آ رہے ہوتے ہیں نہ جا رہے ہوتے. صحیح. لگا دیے دنیا نے. ہو سکتا ان کے جو ایجنٹ ہے وہ پیسے نکال کے دے بھی دیتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ جناب ایپ بند ہو گئی. تو کوشش یہ کی جائے کہ فزیکل کام کیا جائے. آپ کے سامنے کوئی چیز ہو آپ اس کو کریں، اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو نہ کریں. آپ کا سوال تھا کہ بچت کیسے ہو. ہمارا موضوع اس وقت ہے ویلتھ مینجمنٹ، اور خیر خواہی امت ہمارے پیش نظر ہے. ہم دھوکے کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایک غلط رویوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور کچھ مفید باتیں انہیں بتا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پہلا اصول ہے بچت. بچت کے لیے ایکسپنس کم کرنے پڑتے ہیں. بچت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کراچی میں خاص طور پر گھروں میں ایک سے زیادہ افراد کام کر رہے ہوتے ہیں. مرد بھی کام کر رہا ہے تو عورت بھی کام کر رہی ہے. پچھلے دنوں UK والوں کے ساتھ بیٹھا، ان کا ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے عورت کام نہ کرے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. 1000 پاؤنڈ سے تو جو نا کم کرائے کا گھر نہیں ملتا مانا. تو اگر انکم 2000 ہے تو وہ کریں گے کیا. تو یوں دونوں افراد کو کام کرنا پڑتا ہے. تو جائز طریقے سے کام اگر ہے تو خاتون بھی کر سکتی ہے، اس کی شرائط پوری کرنی ہے. تو پہلے تو ہے کہ اخراجات کم کرنا، آمدنی بڑھانا. پھر یہ ہے کہ اس کو آگے لے کر چلنا. اب آگے لے کر چلنے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ BC وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر رفتہ جو ہے وہ رقم جمع ہوتی ہے، ہاتھ سے نکل گئی نا تو محفوظ ہو گئی. اپنے پاس ہوتی ہے نا تو وہ خرچ ہوتی رہتی ہے. 100 مطالبے ذہن میں آتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جی. تو BC تھوڑا سا کمیٹی بھی جس کو بولتے ہیں تھوڑا سا اس اعتبار سے بہتر رہتی ہے کہ بچت جمع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. پھر لوگ شادی بیاہ میں، بڑے خرچوں میں، بعض لوگ عمرہ کرنے میں. لیکن اس میں بھی اعتماد ضروری ہے، ایسے کے پاس رقم دی جائے جو با اعتماد ہو. اب
ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپشن کسی کے پاس ایسا ہے کہ بہت ہی بااعتماد آدمی ہے. بااعتماد کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس لائن بھی ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی کریانے کی دکان ہے, چل رہی اچھی بھلی ہے, تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بیٹھا ہوا ہے, سالوں سے بیٹھا ہوا ہے, جی جاننے والا ہے, بھاگے گا نہیں. کوئی انویسٹمنٹ جائز طریقے سے اس کے ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے, پارشلی طور پر یعنی جزوی طور پر, یا اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دکاندار لینے نہیں دیتا کسی کو, جو پیسے لے رہا ہوتا ہے نا, وہ اصل میں اس کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس سے بھی لے گا, اس سے بھی لے گا, تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیا ہوا. اس نے تو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا, یہ اچانک سے کیوں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے. تو اس کی تو کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے. وہ تو پھر بہت سالوں سے لے کے سوچتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت خراب نہیں ہوتی, لیکن پھر وہ اپنا سوئچ آف کر لیتا ہے, نمبر بند, بندہ غائب. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یوں زندہ رہنے کے لیے پہچان بڑی ضروری ہے اور دعا بہت ضروری ہے. مطلب ہم انجام سے واقف نہیں ہوتے, ظاہر بات ہے کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ, تو اس کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے. دعا کرنا, تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی اہمیت ہے. اب اگر مثال کے طور پہ کسی کی سیونگ بجائے پڑے رہنے کے کسی کام میں لگ جاتی ہے, پروڈکٹیو کام میں لگ جاتے پروڈکٹیو کام میں لگ جاتی ہے, بااعتماد کام میں لگ جاتی ہے, جائز کام میں لگ جاتی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اب اس کی مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے تو اب کچھ اس کو زیادہ ہو کے ملے گا کاروبار سے جائز طریقے سے, 10% بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو 1,10,000 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس سال میں 50,000 روپے مل جائیں گے. اب غریب آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میری گاڑی کی رفتار آہستہ ہے, ٹھیک ہے میں اڑ نہیں سکتا, صحیح ہے پرواز مجھے آہستہ آہستہ رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے لیکن یہ جو آہستگی ہے اس کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی کے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, کل بڑے ہونے 20-22 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے, تو ایک بڑا خرچہ آئے گا. تو یہ اپنی پلاننگ کرے. بڑے خرچے, ایک تو کرنٹ خرچے ہوتے ہیں, روا خرچے, اور ایک ہوتے ہیں بڑے خرچے, تو صحیح ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پر اس 5 لاکھ والے کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور اس نے کسی جائز طریقے سے کسی کام میں لگائے اور 10% نفع ہوتا ہے مثال کے طور پر, جی 5 سال کے بعد اس کے 5 لاکھ کتنے ہو گئے؟ سال کے بعد ہوگا اس کے تقریباً 7.5 لاکھ روپے, 7.5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے اب اس کو ایک کام اور کرنا ہے جی کہ جس طرح اس نے بچت کر کے 5 لاکھ روپے جمع کیے تھے, اس نے اس پر اکتفا نہیں کرنا, بلکہ اس نے اور بچت بھی اس میں داخل کرنی ہے. ٹھیک ہے ان 5 سالوں میں اپنی بچت کے ذریعے بھی یہ 2.5 لاکھ, 2 لاکھ, 1.5 لاکھ, 1 لاکھ اور اضافہ کر دے. ٹھیک ہے تو یہ 2 چیزیں مل کے آپس میں کیا ہیں, ٹھیک ہے بڑھتی رہیں گی, ٹھیک ہے ایک تو بچت ہوگی, دوسری انکم ہوگی, یہ انکم دونوں چیزیں انکریز کر دیں گی. انکریز کریں گی. اور جو ہے ایک مؤثر پلاننگ اور آہستہ آہستہ لے کے چلنا, ہوس نہیں, تیزی نہیں, سمجھداری کے ساتھ. جی تو یوں جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے نا اپنی انکم کو بہتر طریقے سے بڑھا پاتا ہے. خرچے کم کرنے پڑتے ہیں, پیٹ کاٹنا پڑتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جی بڑے اچھے اسکول بھی ہیں, اس کو تو اتنی فیس ہے, چلو اس اسکول میں بھیجیں. تو یوں انسان ایک جو سفید پوش آدمی ہے نا, اس کے لیے تکلیف بہت ہے زندگی میں, بہت تکلیف ہے, اور تکلیف پر ہی اجر ہے, ٹھیک تکلیف پر ہی ثواب ہے. کم پیسے والے کو یہ صورت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی رولنگ کم ہے تو اسے کم چیزوں کا حساب دینا ہے, صحیح جس کی رولنگ زیادہ ہے اسے زیادہ چیزوں کا حساب دینا ہے. ٹھیک یہ سب چیزیں بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا. لیکن ہاتھ نہ کس کے سامنے پھیلایا جائے, یہ نوبت نہ آئے ہاتھ پھیلانے کی. اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا, سارا جو فلسفہ محنت ہے وہ تو اس کے پیچھے کھڑا ہے. اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ ثواب ہے, اجر ہے. اور جب اس نیک نیت کے ساتھ انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے, ظاہر بات ہے کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں اس پر احسان کرنا عمدہ طریقہ, یعنی ایک عمدہ نیکی کا کام ہے. تو یوں ویلتھ مینجمنٹ کو ہم نے ایک بڑے مختصر سے پس منظر میں بیان کیا ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو پھر جس کے پاس آج 1 کروڑ ہے وہ کل ایک فیکٹری میں لگاتا ہے, 40 لاکھ کا سالانہ نفع ہو جاتا ہے. جی تو یہ تو اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے. صحیح تو اس کی ایک الگ نیچر اور فطرت ہے. ٹھیک ایک متوسط آدمی کی الگ نیچر اور فطرت ہوگی,
اس کو یعنی پلاننگ کرنے کی، اور ایک بہت غریب آدمی کی الگ صورتحال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے بڑا بریفلی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دی دی ہے اپنی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ میں مفتی صاحب اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اپنی مثال بڑی پیاری دی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسے ریئلائز کیوں نہیں کرتے، جب آپ کہہ رہے تھے نا تو میں سوچ رہا تھا یہ تو سامنے کی بات ہے، ہم ریئلائز کیوں نہیں کرتے، آپ کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ تو ہم ریئلائز تو کرتے ہیں لیکن شاید بعض جگہ ہم کبوتر بن جاتے ہیں بلی کے سامنے آنے پہ۔ جیسے مفتی صاحب میں نے روڈ پہ دیکھا ہے، مثال کے طور پہ میں بائک چلا رہا ہوں، میں کار چلا رہا ہوں، اب کوئی اس مطلب وہ ہوتے ہیں نا بعض لڑکے جو چلاتے ہی تیز ہیں، چلاتے ہی اسپیڈ سے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ ریسنگ کر رہے ہیں، تو اگر وہ کبھی برابر میں آ جاتے ہیں تو ہم تو اپنی گاڑی سائڈ میں دبا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نکل جاؤ، کیونکہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کے پاس جو وے آف انکم ہوگا اس کا بھی ریشو کم ہوگا، تو آپ سائیکل پر ہیں، آپ جیٹ کا جو ہے نا مقابلہ نہ کریں، آپ اپنی سائیکل کی سپیڈ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ چاہے گا اللہ رحمت فرمائے گا، اور ہمارے حق میں بہتر بھی ہو تو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی اور سہولتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔